अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है उसका आजकल सबसे अहम और बड़ा मौजू सेनेट के इंतखाबात हैं। हुकूमत का ये ज़ोर है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए ताकि जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो न हो और जो MPs हैं वो अपनी जमातों से दगा न करें और उनके जो उम्मीदवार हैं उनको ही वोट करें। गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस पॉइंट पर महाज आराई का सिलसिला जारी है। आइन में तरमीम की हुकूमत ने एक कोशिश की जिसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। इस तरमीम को कौमी असम्बली में लाने से पहले ही हुकूमत एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट से ये राय लेना चाहती है और ये तशरीह जानना चाहती है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए या 2017 में जो इलेक्शन इस्लाहात हुई थी उसके तहत ओपन जो बैलेट है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अहकामात सादर करे कि खुफिया के बजाय ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात किए जाएं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर हुकूमत चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल खामोश है। उस पूरे मामले को वो छेड़ नहीं रही और शायद उसे ये उम्मीद है कि जिस तरह सादिक संजरानी के हवाले से तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसको उन्होंने नाकाम बनाया था और वोट खरीदे थे या दबाव में लाकर सेनेटर्स को अपने हक में किया था, वो ही शायद वो तरीका कर सके। इसलिए वो ये जो सिस्टम के अंदर तब्दीली लाना चाहती है, जिसे वो कहती है कि हम शफाफियत लाना चाहते हैं, लेकिन असल में वो आधा काम करने जा रहे हैं। आधा जो काम है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का वो नहीं करना चाह रहे। लेकिन आज जो सबसे अहम मौजू है हमारा वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात का दौर दौरा है और जिस तरह आम इंतखाबात के अंदर वोटर की इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है, जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए जो सबसे अहम लोग होते हैं वो वोटर होते हैं, वो अपने वोटरों के पास जाते हैं, उनके नाज नखरे बर्दाश्त करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। आजकल यही हैसियत और यही अहमियत जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनकी हो गई है। लेकिन वो हमारे पास हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि भाई इज़्ज़त तो आनी जानी चीज़ है, माल हो तो आप दिखाओ, और यही सूरत हाल आजकल चारों सूबों के अंदर है कि मुझे नोट वखा, मेरा मूड बने। तो अब जो वोट देने का मामला है या उस पर जो मूड बनने का मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। आज हम इस पर बात करते हैं। मैं आज आपको ये बताऊं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से गपशप हुई, हाल हवाल किया कि भाई क्या हो रहा है। तो उनका कहना ये था कि असल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान न अपने MNAs को इतनी अहमियत दी और न ही उनके सूबों के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं उन्होंने अपने MPs को अहमियत दी। न उन्हें तरक्याती फंड्स हैं वो दिए, न मंसूबे दिए। अब MPs हों या MNAs हों, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला बना है वो ये है कि वो अपने हलकों में जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास अपने वोटर्स को, अपने लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। न मुलाजमतें हैं, न तरक्याती मंसूबे हैं, न मकामी सतह पर उनकी कोई इतनी बात सुनी जाती है और उसके नतीजे में मामला जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इमरान खान साहब जिन लोगों को सेनेट में टिकट देना चाहते हैं या सेनेट का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ये कौन होंगे, इस बारे में तो अभी कोई राय वाज़े नहीं है, कोई खबर भी सामने नहीं आई। लेकिन अंदाजे ये किए जा रहे हैं कि शायद टेक्नोक्रेट किस्म के लोग होंगे जिनका आम आदमी से या जो MPs हैं, MNAs हैं, उनके साथ उनका कोई ताल्लुक हो। इस तरह की ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती,
کیونکہ وفاقی کابینہ میں بھی ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ منتخب نمائندوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، حالانکہ تعداد کے حساب سے تو کم ہے، لیکن ان کا جو اثر ہے وہ منتخب نمائندوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ہی تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، انہیں اس بات کا گمان ضرور ہے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ شاید ٹیکنوکریٹ لوگوں کو ہی جائیں گے۔ ایک تو جو وہ پہلے ہی ناراض تھے، اب اگر دوسرے جو ناراض ہونے ہیں، یعنی اگر ٹیکنوکریٹ آ جاتے ہیں ٹکٹ لے کر، تو وہ جو دیگر لوگ ہیں پارٹی کے جو کمیٹیڈ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ پریشانی ہوگی کہ وہ ان کو کس طرح ووٹ دیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ سندھ میں، پنجاب میں، اسی طرح پختونخوا میں اور بلوچستان میں ابھی سے ہی جو ووٹرز ہیں، این پی ایز، ان کی بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ماہ سے پہلے تک تو تقریباً ایک ایم پی اے کی جو ویلیو لگائی گئی تھی یا جو ووٹ اس سے لینا تھا، وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1 کروڑ روپے کہا جا رہا تھا۔ لیکن اب جس طرح پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر سینٹ کے انتخابات لڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن کی جماعتیں ایک ساتھ مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ جب انتخابات لڑیں گی تو حکومت کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب کیونکہ حکومت کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو جو ووٹ جن کا اپنا آزاد ہے، یا کیونکہ یہ خفیہ ووٹ ہوتا ہے اور وہ ان کی بھی یہ کوشش ہے یا دعائیں وہ کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے کہ جس سے اوپن ووٹ دینا پڑے۔ تو اگر اوپن ووٹ دینا پڑا تو پھر تو جو ایڈوانس انہوں نے پکڑا ہوگا وہ بھی انہیں واپس کرنا پڑے گا، یا ممکن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی عام زندگی کے معمولات میں اگر کوئی بندہ بیانہ دے جائے اور وہ پھر خود ہی سودے سے مکر جائے تو پھر بیانہ ضبط ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے پہلے ہی جو انہوں نے ایڈوانس پکڑا ہوگا، یا آنے والے دنوں میں جیسے جیسے سپریم کورٹ کی صورتحال سامنے آتی جائے گی، سپریم کورٹ کا رویہ سامنے آتا جائے گا، تو یہ لوگ کوشش کریں گے کہ بیانہ پکڑیں، تاکہ اگر آنے والے دنوں میں اوپن ووٹ بھی ہو تو جو بیانہ ہو وہی کم از کم ان کے کام آ جائے۔ تو سندھ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے اندر جو ہے وہ چند لوگوں کے سوا باقی جو لوگ ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی قیمت لگائیں، کیونکہ جی ڈی اے بنیادی طور پر جس نعرے پر آئی تھی اس نے وہاں کوئی کام نہیں کیا، اور یہاں وفاق میں بھی اس کی یہی کنڈیشن ہے۔ ہمارے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2.5 سالوں سے ہم قومی اسمبلی میں موجود ہیں، لیکن جی ڈی اے کے جتنے بھی ارکان ہیں کبھی بھی ایک ساتھ مل کر انہوں نے وزیر اعظم سے ٹائم نہیں لیا کہ وہ ان سے جا کر ملیں اور انہیں سندھ میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں، اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو اسلام آباد میں تو جی ڈی اے کا یہ حال ہے، یہی صورتحال سندھ میں بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں نے اپنی جو ہے وہ قیمت لگانا یا لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیسے پکڑیں گے تو ہی کام چلے گا۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی صورتحال یہی ہے۔ وہاں بلوچستان عوامی پارٹی جو ہمارے بھائی لوگوں نے اپنی کوششوں کے ساتھ بنائی تھی، اب وہاں کے بھی کافی جو ایم پی ایز ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایڈوانس پکڑا جائے۔ اسی طرح پنجاب میں تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ناراض ہیں۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ ووٹ زیادہ پکڑے جائیں۔ اسی طرح پختونخوا میں بھی بہت سارے لوگ وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں، تحریک انصاف سے ناراض ہیں۔ ان کا جو ووٹ ہے اس کے بھی بکنے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ تو جو صورتحال ہے ایک نئی منڈی لگنے والی ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح جو ہے وہ ووٹ بکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہوگا وہ زیادہ ووٹ خرید کر سکے گا، لیکن یہاں ایک بات آپ کو ذہن میں رہے کہ حکومت اس وقت تو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف بول رہی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو پاکستان میں سینٹ انتخابات کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن حکومت بھی اس کو آدھا تبدیل کرنا چاہتی ہے، پورا تبدیل نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ پورا اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ
وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ سینٹ انتخابات جب ہو جائیں اور جب سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا وقت آئے تب جو ہے وہ اپنا جو جادو دکھائے اور اس کے بعد اس جادو کے ذریعے اپنا چیئرمین منتخب کروائے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جب اگر اوپن بیلٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کو بڑی امیدیں بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اٹارنی جنرل نے ان کو یہ آرڈیننس بنا کر دیا ہوگا، اس سے پہلے بہت سارے رابطے بھی ہوئے ہوں گے، تو انہیں یہ امید ہوگی کہ وہاں سے اوپن بیلٹ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کو پھر زیادہ وسائل خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور ان کیس اگر سپریم کورٹ ایسا نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ جاؤ اور آئین میں ترمیم کرو، جو ممکن نہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ خزانے کے منہ کھلیں گے۔ ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن والے اپنی بوریوں کے منہ کھولیں گے، ادھر سرکار کے خزانے کے منہ کھلیں گے۔ کم از کم 8-10 مارچ سے پہلے تک تو پیسے جو ہیں وہ ایم پی ایس کے گھروں تک پہنچیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ راتوں رات بغیر کوئی سوال کیے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔